الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلسہ نام ہے تلاوت قرآن سے آغاز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحتیں پیش کرنے کا اور دین کے اہم پیغام کو سامعین تک پہنچانے کا اور پھر صلاۃ و سلام کا۔ ساتھی، ہمیں جس پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا گیا وہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا انہیں اس پیغام پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے اگر جلسے طویل ہوتے رہیں گے تو ہم فجر میں اٹھیں گے کیسے؟ جمعہ جیسی بھیڑ اگر ہمیں فجر میں کرنی ہے تو عوام کو سونے کا موقع دینا ہوگا، اور خواص میں جو امام ہیں انہیں بھی اٹھنے کا موقع دینا ہوگا۔ اور میں اولاً تو درسگاہ کا آدمی، ثانیاً قلم کا آدمی، اور زبردستی مجھے کھینچ کر اسٹیج پر لایا جاتا ہے، تو میں آپ کی نفسیات سمجھتا ہوں کہ آپ کو غذا کتنی دینی ہے۔ غذا بہت اچھی ہو تب بھی ہمیں حساب سے استعمال کرنا ہے۔ تلاوت قرآن سے بڑھ کر روحانی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی نعتوں سے بڑھ کر روحانی خوشبو کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اور اسلام کے پیغام سے بڑا کون سا پیغام ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے بطور خاص یہ جو دو خصوصی نعت خواں ہیں، ان دونوں کی نعتیں، ان کا لہجہ، ان کی سنجیدگی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ہر چیز کو سننے کا ایک وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر چکن چلی بن جائے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیں۔ کسی نے آپ کو 1 لیٹر دودھ دیا تو آپ سوچیں کہ دودھ بہت فائدہ مند ہے، اکیلے سب نگل جائیں، نہیں، اسے مختصر اپنے استعمال میں لایا جائے گا، پھر کل کے لیے کچھ رکھ دیا جائے گا۔ تو کوئی نعتوں کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن جلسوں کو مختصر بنایا جائے اور اسے جامع بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے میں بھی ایک پیغام آپ کو دے کر اپنی گفتگو بہت جلد ختم کر دوں گا۔ بڑے اچھے پیغام دیے گئے۔ فیدی صاحب قبلہ نے، مفتی اسلم صاحب نے، بطور خاص ہمارے ان نعت خوانوں نے بڑے خوبصورت پیغام جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے کعبہ کی حفاظت کرنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں موجودہ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا بڑا مشہور ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام سنا جائے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ ہمیں وہ باتیں بتائیں جن باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ آپ بڑے برگزیدہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، آپ بڑے قریبی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، آپ کا مقام ہمیں معلوم ہے، وہ عروج، وہ عظمتیں جو اللہ نے آپ کو بخشی ہیں، وہ عظمتیں مسلم ہیں، انہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہمیں تو بتائیں کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ کو اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ آپ نے ان پر عمل کی پابندی کی اور اللہ نے آپ کو یہ رفتیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ کون پوچھ رہا ہے؟ باب العلم پوچھ رہے ہیں۔ یہ سوال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کا یہ بیان کر رہا ہے کہ کتنی محبتیں تھی صحابہ کے درمیان، کتنا لحاظ کرتے تھے وہ اپنے بڑے کا، کتنا تسلیم کرتے تھے ان کی عظمتوں کو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو یہی پیغام سکھایا تھا۔ اور آج یوٹیوب پر دنیا بھر کی تقریریں آپ سن لیں، ان تقریروں میں بہت سی تقریریں آپ کو ملیں گی جن میں خطیبوں نے دنیا کو اس بات کی الجھن ڈال دی ہے دنیا والوں کے نگاہ میں، اور ایسی ایسی باتیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کی عظمتوں کا انکار کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ قرآن کی روشنی میں آپس میں رحماء بینہم ہوا کرتے تھے، اور جو دشمنوں کے مقابلے میں جایا کرتے تھے تو اشداء علی الکفار ہوتے تھے۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے آپس کی محبتیں رحماء بینہم کا جلوہ پیش کرتی تھی، اور دشمنوں کے مقابلے میں وہ کفاروں پر سخت ہوا کرتے تھے۔ اور یوٹیوبر آج کے یہ خطیب دنیا بھر کی ایسی کہانیاں جن کہانیوں میں بے شمار اور مبالغہ شامل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سیدھے سادے دنیا کے ان رہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑی جھڑپیں کیا کرتے تھے، حقیقت کے برخلاف ہے۔ قرآن نے ہمیں جو پیغام دیا ہے صحابہ کی عظمتوں کا، اللہ کے رسول کے صحابہ آپس میں نرم دل تھے، رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، ان کی عظمتوں کو قبول بھی فرماتے تھے۔ سوال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ نے آپ کو یہ جو اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس کی وجہ بتا دیں تاکہ ہم بھی کوشش کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو کچھ انعام عطا فرمایا ہے، اور یہی جواب دینے والے کو جواب دینا چاہیے، اپنی عظمتوں کی کہانیاں اپنی زبان سے نہیں بیان کی جاتی۔ اللہ نے آپ کو عروج بخشا ہے، اسے قبول کریں اور اس عروج کو سنبھال کر رکھیں، اور اسے اللہ کا انعام تصور کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ کو یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو یہ عظمتیں اللہ نے آپ کو بخشی ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ جو کچھ انعام عطا فرمایا ہے وہ 5 باتیں ہیں، جن 5 باتوں کو میں نے سختی سے اپنی زندگی میں شامل کی ہے۔ پہلی بات کہ میں نے دنیا والوں کے درمیان دنیا میں 2 طرح کے لوگ دیکھے۔ دنیا والوں کا ایک طبقہ دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر دنیا تلاش کر رہا ہے، اور دنیا والوں کا ایک طبقہ آخرت کی تلاش میں سرگرداں ہے، مشغول ہے، وہ آخرت کی عظمتوں کی تلاش کر رہا ہے۔ میں نے تیسری راہ چنی، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی تلاش کے راستے پر ڈالا۔ میں نے نہ دنیا تلاش کی، نہ مجھے آخرت کی طلب ہے، مجھے میرے مولا کی طلب ہے۔ یہ طلب مجھے شاید یہی طلب ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ ہمارے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ ایک ذریعہ ہے خدا کی ذات تک پہنچنے کا۔ جو انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ انعام بھی ذریعہ ہے خدا کی ذات تک پہنچنے کا۔ یہ جو اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں یہ خوشیاں بھی پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ تک۔
اور اللہ نے جو غم عطا فرمایا، اس موضوع پر کوئی نہیں بولتا، اللہ نے جو غم عطا فرمایا ہے، ان غموں کا بھی ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ شاید ہم بہک رہے تھے، شاید ہمارے قدم ڈگمگا رہے تھے، شاید ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں میں کھو کر اپنے رب کو فراموش کر بیٹھے تھے، شاید ہم اللہ کی یاد سے غافل تھے اور اللہ نے غم دیا، اور غم دیا تو ہم یاد الہی سے دوبارہ جڑ گئے۔ یہ غم نہ آتا تو ہمارے بہکتے ہوئے قدم اور بہک جاتے، غم دیا مولا نے، ہم نے اپنے بہکتے ہوئے قدموں کو سنبھالا اور راہ مستقیم پر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ سے اس غم کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، مولا ہمیں وہ غم دے جو ہمارے بہکتے ہوئے قدموں کو سنبھال دے، وہ غم دے جو یاد الہی سے غافل زندگی کو یاد الہی کی کھو کر بنا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دو قسم کا دیکھا، ایک دنیا کے طلبگار اور ایک آخرت کے طلبگار، اور میں نے درمیان کی ایک راہ نکالی کہ میں اپنے مولا کے طلب کے راستے پر چلا۔ دوسری چیز کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ حال ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ارشاد فرماتے ہیں علی سنو کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ عرفان حق کی جو لذت ہے اس لذت کے سامنے مجھے کسی لذت کی کوئی طلب نہیں رہی، کہ جب اللہ کی معرفت کی لذت مجھے حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت کا مزہ میں نے چکھ لیا، اب مجھے کسی اور چیز میں لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے اللہ کی معرفت کی لذت کا احساس کرتے ہوئے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کیا، کبھی آرزو ہی نہ پیدا ہوئی کہ میں پیٹ بھر کھا کر لذتیں حاصل کروں۔ یہ پیغام بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر واقعی پیٹ بھر کھانا کھایا جائے گا تو انسان اس قدر کھو جائے گا، اس کی زندگی میں سستیاں آئیں گی، وہ بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا اپنی زندگی میں۔ اس لیے اگر اس لذت کا احساس کرنا ہے جو اللہ کی معرفت سے بندے کو حاصل ہوتی ہے تو کھانا اتنا کھایا جائے کہ اس کے بعد پھر بھوک کا احساس ہو، پھر اس کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اللہ کی نعمتیں طلب کرنی ہیں۔ تیسرا جواب تھا، تیسری بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی پیٹ بھر پانی بھی نہیں۔ ذرا سوچیں انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت کتنی ہے۔ انسان سخت پیاسا ہو جائے تو کتنا تڑپاتی ہے اسے یہ پیاس، کتنا درد وہ محسوس کرتا ہے، کتنی شدت سے اسے پانی کی طلب ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے پیٹ بھر پانی نہیں پیا، کیونکہ اللہ کے ذکر کی یاد سے مجھے جو سیرابی حاصل ہوتی ہے یہ سیرابی اتنی رہتی ہے کہ مجھے پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں پیاسا ہوں مجھے یاد بھی نہیں رہتا، میں یاد الہی میں ایسا سرشار ہوتا ہوں، ایسا آسودہ ہوتا ہوں کہ مجھے جسمانی شدت اور پیاس کی شدت کا احساس تک نہیں ہوتا، وہ تشنگی مجھے بے چین نہیں کر پاتی، کیونکہ یاد الہی کی جو مستی ہے میرے وجود پر چھا جاتی ہے۔ چوتھی چیز جس کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ انعام عطا فرمایا ہے اسی بنیاد پر ہے کہ جب میری زندگی میں دنیا اور آخرت کے دو طرح کے کام آئے، کہ کام دنیا کا بھی آیا اور کام آخرت کا بھی آیا، تو میں نے آخرت کے کام کو ترجیح دی اور دنیا کے کام کی پرواہ نہ کی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے جو انعام مجھے عطا فرمایا ہے انہی باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ آخری اور پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرنے والے باب العلم ہیں اور جواب دینے والے افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے اس صحبت نے مجھے وہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں اور اس صحبت نے مجھے وہ مذاق زندگی عطا فرمایا ہے، زندگی کا سراغ مجھے اسی صحبت سے حاصل ہوا، اور اس صحبت کو پا لینے کے بعد مجھے کبھی بھی یہ نہ لگا کہ میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہا کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں میری زندگی کے جو صبح و شام گزرے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔
تمام 5 باتوں پر آپ غور فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا عروج عطا فرمایا ہے، کیا سربلندی عطا فرمائی ہے، اور کیا پیغام اس کے ذریعے سے آپ دینا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام یہی ہے کہ ہماری زندگی جب اسلام کے دائرے میں آ چکی ہے تو اب ہمیں اپنی خواہشوں کا احترام نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کو تکتے رہنا ہے۔ وہ کام جو اللہ کی رضا والا ہے، جو اللہ کو خوش کر دے، وہی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی ہم اپنی مرضی کا جیتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو کون سا ایمان لائے؟ ایمان لانے کا نام تو یہ ہے کہ اے مولا ہم ایمان لائے، جو تو کہے گا وہ ہم مانیں گے، جن چیزوں سے تو روکنے کا حکم دے گا ہم اس سے رک جائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد بندے مومن گویا کہ خدا کے حکم سے بیعت کر لیتا ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کی ذات کا مرید ہو جاتا ہے۔ مرید وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیارے اپنے آقا کے خلاف کام کرتا ہو، اپنے مرشد کے خلاف قدم بڑھاتا ہو؟ ایمان بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی لازم ہے کہ اللہ نے جو انعام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس انعام کو دوسروں تک منتقل فرمائیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک طاقت ساتھ دے اپنے دین کی مدد کریں۔ آج تو ایک بہانہ ہماری زندگی میں ہے کہ جو پڑھ لکھ لیں انہیں کی ذمہ داری ہے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس کی طاقت کہ اگر اس کے پاس سرمایہ ہے تو سرمایہ سے وہ اپنے دین کی مدد کرے، اگر اس کے پاس مشورہ ہے تو مشورے سے اپنے دین کی مدد کرے، اگر اس کے پاس اولادیں ہیں تو اولادوں کا استعمال کر کے وہ دین کی مدد کرے، اور اگر اللہ نے اسے علم داں بنایا ہے تو علم کے ذریعے سے وہ دین کی مدد کرے۔ ہر شخص کو دین سے جڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شکایت دور ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کا حال یہی ہے کہ بے شمار حادثات ہیں، اور وہ حادثات بار بار کچوکے لگاتے ہیں، ذہنوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں کب آئے گی اللہ کی مدد، کب اللہ کی نصرت آئے گی، کب بابیلوں کا لشکر آئے گا، کب غیب سے کوئی دستے غیب ظاہر ہوگا۔ ہر طرف سے دنیا ایک کفر ٹوٹی پڑی ہے امت مسلمہ پر، اور تباہی کا ایک ننگا ناچ ہے ہر طرف۔ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیں اللہ کی مدد آئی، غزوہ خندق میں آپ دیکھیں اللہ کی مدد آئی، جب صحابہ دین کے لیے نکلے تو اللہ کی مدد آئی، صحابہ نکلے اللہ کی مدد آئی۔ وہ رب جس نے اس زمانے میں اللہ کے ماننے والوں کی مدد فرمائی تھی، آج بھی ابابیلوں کا لشکر وہ رب بھیجے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو تیار کر لیں دین کی مدد کے لیے۔ اگر ہم خود کو تیار نہیں کرتے نہیں مدد آئے گی اللہ کی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ دیکھ کر ڈر گئے، یہ ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیمی یہ ہے کہ آگ دیکھا جائے اور آگ میں کود پڑا جائے، مصیبتوں کا سامنا کیا جائے، پھر جا کے آگ گلو گلزار ہوگی۔ آگ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ آگ کا دریا بہ رہا ہے، ہم اسے پار نہیں کر سکتے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، آگ کے دریا کو پار کرنے کا جتن کرنا ہے، یہ دریا پار ہوگا، اور ہم نے پار کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے ہماری تاریخ اپنے قبضے میں لی ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کی وہ قوت پیدا ہوگی، اور جذبہ ایمانی جب پختہ ہو جائے گا تو آنے والی ہر مصیبت کی ہر چٹان کو یہ پختہ مسلمان، پختہ ایمان والا مسلمان چٹان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ، ایمان کی پختگی کے انتظامات کرتے رہو، جہاں تک ممکن ہو سکے دین کو مدد دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، مدد ہوگی اللہ کی۔ کثرت و قلت خدا کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی، خدا کی بارگاہ میں ایمان کی قوت دیکھی جاتی ہے۔ 313 تو تھے، 313 تھے، اور ہزاروں کا لشکر تھا دنیا کفر کا، لیکن یہ 313 نے دنیا کفر کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم طاقتور ایمان والے ہیں، اور جب ہم میدان میں اتریں گے 313 نہیں 30,000 کا لشکر تھا،
اور 1.25 لاکھ دنیا کفر تھی، 30,000 کے لشکر نے 1.25 لاکھ دنیا کفر پر جیت حاصل کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ آج جو طاقتیں ہیں، آج جو حکومتیں ہیں، آج جو جبر ہے، آج جو ظلم ہے، آج جو پوری دنیا کفر مسلط ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، آنے والے زمانے میں اس سے بڑی طاقتیں آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی بڑی طاقتیں تھیں، نمرود کتنی بڑی طاقت کا نام تھا، شداد کتنی بڑی طاقت کا نام تھا، ارے فرعون کتنی بڑی طاقت کا نام تھا، ساری طاقتیں خدا کے سامنے زیر ہو گئی۔ کوئی سمندر میں ڈبویا گیا، کوئی پتھر کے ذریعے سے مارا گیا، کسی کو اس کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کا موقع نہ ملا۔ آج کی حکومت اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ مسلمانوں حوصلہ رکھو، غم کی یہ بدلے بھی چھٹے گی، امید کا سورج پھر طلوع ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا جذبہ بے قرار عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے حضرت اگر دال بھی پینی ہو